آج ہمارے ساتھ عصر حاضر کے سب سے بڑے شاعر، آپ کی 40 سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں، ٹریفک کو روک دینے والی اور سڑکوں کو سنسان کر دینے والے مشہور ڈرامہ نگار، کئی ٹی وی شوز لکھنے کے آپ کو اعزاز حاصل ہے، ستارہ امتیاز اور پرائڈ آف پرفارمنس جیسے ایوارڈ یافتہ، اور ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب امجد اسلام امجد صاحب۔ آداب عرض۔ بہت شکریہ۔ ہم آپ کے تہہ دل سے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، سنگم کو اور آداب عرض کے ناظرین کو وقت دیا اور ہمارے ساتھ تھوڑا گفتگو۔ نہیں، بڑی بات ہے۔ وہ کیا کہنا چاہیے، ہزاروں میل دور بیٹھ کے آپ اپنے یعنی اپنی زبان کی، اپنے ادب کی محفل جما کے بیٹھی ہیں، اس لیے تو مبارک تو آپ کو دینی چاہیے۔ ارے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا وقت دیا، اور مجھے یقین ہے کہ بہت عرصے تک ہمارے ناظرین آپ کی گفتگو سن کے اس کو چیرش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کا تعارف کرنا تو سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، لیکن میں یہ بتاؤں ناظرین کو کہ آپ کے بیش بہا ٹی وی ڈرامے اور آپ کی پبلیکیشنز جن کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ اٹالین، ٹرکش، انگریزی زبانوں میں بھی ہوا ہے، وہ تمام کی لسٹ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، تو وہ زندہ جاوید ڈرامے دوبارہ دیکھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے کتابیں، کیونکہ یاد نہیں رہتی انسان کو، تو وہ لسٹ پوری موجود ہے، اور اس کو جا کے ضرور دیکھیں، انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھائیں اور محظوظ ہوں۔ تو ہم ڈرامہ نگاری اور شاعری دونوں میں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے ٹاپ پر ہیں اور اس وقت عصر حاضر کے میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑے شاعر بھی ہیں اور ڈرامہ نگار بھی ہیں، تو آپ بتائیے گا کہ کیسے آپ ڈرامہ نگاری کو اور شاعری کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، کچھ سفر پہلے کہاں کا شروع ہوا تھا، شاعری کا یا ڈرامہ کا؟ اصل شروع تو میں نے بھی بطور شاعری ہوا جی، اور سچ پوچھیں تو میں شاعر ہی رہنا چاہتا، جو میری پہلی محبت ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رب کریم نے بعض اوقات، جیسے کرکٹ میں آپ جو نیوزی لینڈ میں رہتے ہیں تو کرکٹ وغیرہ کو بھی زیادہ جانتے ہیں، جیسے آل راؤنڈرز ہوتے ہیں، تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں لٹریچر میں بھی بعض اوقات کچھ آل راؤنڈرز ہوتے ہیں کہ جو نثر میں بھی، نظم میں بھی اور مختلف اس کی فارمز میں وہ ایکسل کر جاتے ہیں۔ تو قسمت سے ایسا ہوا کہ شاید مجھ میں بھی کچھ یہ آل راؤنڈر کیپیبلٹی تھی، تو میں نے شروع تو شاعری سے کیا، لیکن جب میں یونیورسٹی کے زمانے میں آیا اور اس وقت نیا نیا ٹی وی آیا تھا، تو اس میں بھی کوشش کی، تو اتفاق سے وہ کوشش کامیاب ہو گئی کہ میں نے جو کیونکہ اس زمانے میں ہمارے پاس کوئی ٹریننگ کی جگہ نہیں ہوتی تھی، کوئی ایسے کورسز نہیں تھے کہ ہم پڑھ سکیں کہ اسکرین پہ رائٹنگ کیا ہوتی ہے، ڈرامہ رائٹنگ کیا ہوتی ہے، تو ہم دیکھ دیکھ کر ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر سیکھتے لکھتے تھے، تو ہم نے بھی اسی طرح سے دیکھا سیکھا، لیکن اللہ نے کرم کیا کہ وہ اس کی شکل بن گئی، تو یہ دونوں پھر پیرل چلنا شروع ہو گئے، اور اب تک جو کہنا چاہیے پیرل ہی چلتے آ رہے ہیں۔ اس بیچ میں کچھ کالم نگاری بھی آ گئی، سفرنامہ نگاری بھی آ گئی، کرٹسزم بھی آ گیا، تسمے بھی آ گیا، لیکن مین فیلڈ جو ہیں وہ یہی دو رہے۔ جی جی ماشاءاللہ، بہت بہت زبردست۔ تو ڈرامے کی بات کرتے ہوئے تھوڑا یہ بتائیے گا کہ بہت مشہور ترین ڈرامہ وارث رہا، تو اس کا کردار حشمت اللہ صاحب، تو لکھتے ہوئے آپ کوئی خاص ذہن میں کردار تھا یا کچھ آپ خاص دکھانا چاہ رہے تھے، کچھ ذہن میں تھا آپ کے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کردار کے بارے میں؟ دیکھیے اس کے لیے نا تھوڑا سا آج کی جو ہمارے بچے ہیں وہ تو شاید اس بات کو پوری طرح نہیں سمجھ پائیں گے کہ سب کانٹیننٹ میں اور جو بھی کلونیل کنٹریز رہے، ان میں آپ دیکھیں کہ تقریباً سیکنڈ ورلڈ وار تک جو ویژن تھا زندگی کو دیکھنے کا وہ ایک ہی تھا، جو برٹش ویژن تھا، جو انگریزی زبان کے یا انگریزی ادب کے ذریعے سے ہمیں زندگی دکھائی سکھائی پڑھائی جاتی تھی، اب وہی ہم جانتے تھے کہ شاید یہی ایک طریقہ ہے۔ اس کے بعد دنیا میں ایک بولشوک ریولوشن آیا رشیا میں، اور اس نے آ کر ایک نیا ویژن دنیا کو دیا کہ نہیں، دنیا کو دیکھنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے، یعنی یہ مذاہب سے ہٹ کے میں بات جی کر رہا ہوں۔ جی جی تو یہ جو ماڈرن ورلڈ میں یہ آیا ٹوٹلیٹرین سسٹم،
کہ زمین جو ہے جو اس پر کسی کا حق نہیں ہے، اور یہ جو جس کو ہم سرمایہ داری نظام کہتے ہیں، یہ ایک طرح کی لعنت ہے اور انسانیت کے ساتھ ظلم ہے. تو اسی میں سے ہم جیسے ملکوں میں جو گیرین کنٹریز تھے، ہمارے یہاں جاگیردار جو تھا یا بڑا ذمہ دار، وہ ایک طرح سے اس کا سمبل بن گیا، اس استحصال کا، اس ایکسپلائٹیشن کا. تو جب ہم لوگ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہمارے ارد گرد جو ساتھی بچے آتے تھے لینڈ لارڈز کے، تو ان کو ان کی جو سٹائل تھا چیزوں کو دیکھنے کا، بولنے کا، زندگی کو دیکھنے کا، تو وہ ہم دیکھتے تھے. پھر اپنی شہروں کی زندگیوں کو دیکھتے تھے، اور پھر لٹریچر میں جو کہ دروازے کھلتے تھے. تو ان تینوں چیزوں سے مل کر وارث اصل میں سندھ نکلا ہے. اور اسی طرح چودھری حشمت کا کریکٹر جو ہے وہ بھی انہی کریکٹر سے کی ملی جلی ایک شکل ہے. اس کی تھوڑی سی شباہت جو ہے وہ ملک امین الرحمن خان سے، جو ہمارے گورنر تھے پنجاب کے، ان سے ملتی ہے. اس کے اٹائر جو اس کی شیروانی اور وہ تھا، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہے یہ ایک کلاس کا نمائندہ ہے. اس لیے جو اس کا شخصی گیٹ اپ ہے، اٹائر ہے، اس کو کسی ایک شخص کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک کلاس کا نمائندہ ہے جس میں ایک طاقت ہے، ایک آپ جو سمجھیے کمانڈ ہے، اور یہ احساس ہے کہ میں دوسروں سے بڑا ہوں. آئی ایم دی چوزن ون. میں فیصلے لوگوں کے بارے میں کروں گا، تو میرے کیے ہوئے فیصلوں پہ دنیا کو چلنا چاہیے. تو یہ اپروچ تھی اس بندے کی، جس کے اندر سے یہ پھر ڈرامہ وارث جو ہے وہ اس کی کہانی. بہت خوب، بہت خوب، بہت زبردست. اس وقت مطلب یہ ایک نیا ایک چیز تھی، کیونکہ پہلے بات ہوتی نہیں تھی نا اس بارے میں، تو آپ نے بات کی which is really great. تو آپ نے ماشاءاللہ بیش بہا ڈرامے لکھے، اور ایک سے ایک آپ کا ڈرامہ جو تھے وہ مشہور ہوئے اور بہترین ڈرامے تھے. تو کون سا کردار آپ، کیونکہ کردار بھی ظاہر ہے کہ ایک طرح سے پورا ایک سامنے آتا ہے پورا جب انسان لکھتا ہے، تو کون سا کردار آپ کو سب سے زیادہ مشکل لگا لکھنا، اس کو تمام طرح سے لکھنا، پریزنٹ کرنا اپنے تمام ڈراموں میں؟ کوئی ایسا اصل میں میرے ہے؟ خیال میں کردار لکھنا شاید مشکل اتنا نہیں ہوتا. بعض اوقات بعض سچویشن جو ہوتی ہیں وہ اس سچویشن کو لکھنا مشکل ہوتا ہے. اور چونکہ وہ سچویشن کسی کریکٹر کے ذریعے سامنے آ رہی ہوتی ہے، ایسے لگتا یہ ہے کہ یہ کردار مشکل ہو گیا. کردار نہیں مشکل ہوتا، اصل میں وہ سچویشن جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے، جس میں سے آپ اس میں ریگل آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر مجھے یاد ہے 2000 میں میرا ایک ڈرامہ چلا تھا انکار. وہ نارکوٹکس پہ تھا. یہ جو ہماری یونیورسٹیوں میں، اعلیٰ تعلیمی اداروں میں یہ جو ڈرگز وغیرہ آ رہے تھے، اور بچے شوق و شوقی جو ہے اس میں مبتلا ہو رہے تھے. تو اس میں ایک سچویشن تھی کہ جس میں ایک بچی جو ہے جو اسی پہلے نشے میں پڑتی ہے، اور پھر وہ سوسائٹی اس کی خراب ہوتی ہے، اور پھر وہ اسی چکر میں وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے. تو یہ سچویشن جو ہے جب اس کے باپ کے سامنے آتی ہے، جو اپنی طرف سے اس کو فریڈم دے رہا ہے، اپنی طرف سے اس کو اسپیس دے رہا ہے کہ یہ بچی زندگی میں ترقی کرے، اس کو میں پڑھاؤں لکھاؤں آگے جائے، لیکن وہ آگے جا کے ایک اور رستے پہ چل جائے. تو یہ جو ایک سچویشن تھی، اس سچویشن کو ہینڈل کرنا مشکل تھا، اس لیے کہ ہم نے یہ ڈرامہ گھروں میں دکھانا ہے، جہاں ہر عمر کا بچہ دیکھ رہا ہے، بڑے بھی دیکھ رہے ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے جب ہم سوال کریں گے کہ یہ بچی پریگننٹ ہوئی ہے، تو بچے سوال کرنے والے بھی ہوں گے کہ واٹ از پریگنینسی، کیا ہوتی ہے، واٹ از رانگ اباؤٹ اٹ. بچے تو پیدا ہوتے ہی ہیں، اگر اس کا ہو رہا ہے تو اس میں کیا غلط ہے. تو یہ سچویشن کو لے کے چلنا اور اس میں سے نکالنا، وہ یہ اس طرح کی کچھ اور سچویشن جو ہے یہ کبھی کبھی مشکل پیدا کرتی ہیں. کردار جو ہے وہ کوئی ایسے مشکل نہیں ہوتے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ دس واز اے ڈیفیکلٹ ون، کہ جس کو آپ نے؟ یس، اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، بیکاز میں بلیو کرتا ہوں کہ میں ایک فیملی مین ہوں، اور میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ٹیلی ویژن جو ہے یہ ایک فیملی میڈیم ہے، جس میں گھر کا ہر فرد جو ہے وہ دیکھتا ہے. تو ہمیں اس میں آزادی لیتے وقت پھر تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے ضرور، کہ وہ جو چھوٹے ذہن ہیں، کچے ذہن ہیں ابھی، کہیں ہماری یہ جو ڈسکشن ہے اوپن، اس سے وہ مس لیڈ نہ ہو جائے. تو اس لیے وہ ذرا دیکھ بھال کے لکھنا پڑتا ہے. بہت خوبصورت بات آپ نے کہی
تو میں ایک سوال بعد میں کرنے والی تھی، لیکن میں ابھی آپ کے اس حوالے سے کرتی ہوں کہ پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کل لوگ اس آزادی کا استعمال غلط طرح سے کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ چیز جو آپ نے بتائی یہ بالکل آپ نے درست کہا، کیونکہ فیملی بیٹھ کے دیکھتی ہے ٹی وی. ایک زمانے میں تو دیکھتی جی تھی، اب کچھ بدل رہا ہے سلسلہ، لیکن یہ کہ ٹی وی جو ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ سب بیٹھ کے ڈرامے دیکھتے ہیں ساتھ میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آج کل کے ڈرامے ایسے ہیں کہ فیملی ساتھ بیٹھ کے دیکھے؟ جی نہیں نہیں، اسی وجہ سے میں، آپ کے شاید علم میں ہوگا، میں 15-16 برس سے میں نے لکھنا جی چھوڑا ہوا ہے. جی اور وہ کہتے ہیں نا ایٹ دی پیک آف اٹ، بڑا مشکل ہوتا ہے چھوڑنا. جی جب ساری دنیا آپ کے پیچھے ہو اور آپ ایک کام کو چھوڑ دیں، تو وہ میں نے بڑی مشکل سے دل پہ پتھر رکھ کے اس کو چھوڑا، اس لیے کہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں اب وہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جو لگام جو ہے نا گھوڑے کی، وہ سیٹھوں کے ہاتھ میں چلی گئی. تو سیٹ جو ہے اس کو میرا نام تو چاہیے، اس کو میرا کام اور میری سوچ نہیں چاہیے، میری فکر نہیں چاہیے، میرا نام اس کو چاہیے بیچنے کے لیے. تو وہ ایک ایسا ہوا کہ اب جو ہے قسمتی سے شاک ابزاربر جو ہیں وہ شاید پراپرلی ارینج نہیں کیے، جو کہ بیسٹ نے کیے، معاشرے نے کیے، اور اس سے یہ ہوا کہ ہمارے یہاں جو چیز آئی تو پھر وہ رونتی چلی گئی. یعنی ہمارے یہاں آزادی نے آ کر بجائے چیزوں کو نکھارنے کے ان کو بگاڑنا شروع کر دیا. مثال کے طور پہ یہ جو ہمارے آج کل کے ڈراموں کے جو سبجیکٹ ہیں، یہ غلط نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے، مگر یہ 5-10% ہوتا ہوگا میکسیمم جی معاشرے میں. اب 5-10% معاشرے کو آپ 100% دکھاتے چلے جا رہے ہیں، تو ایسے لگتا ہے جیسے پورا معاشرہ یہی. ایسے ہی اب بالکل. ظاہر ہے کہ جو آج کا بچہ، ینگر بچہ جب بڑا ہو رہا ہے، جب وہ یہ دیکھے گا کہ یہ برائی جو ہے اس کو بار 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 دکھایا جا رہا ہے، اینڈ دس از آن، نہ صرف دکھایا جا رہا ہے بلکہ اس کو ایکسپٹ بھی کیا جا رہا ہے، تو مینٹلی سائیکولوجیکلی وہ اس کے خلاف رجسٹ کرنا چھوڑ دے گا. یہ جی چیز جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں سب سے خطرناک بات ہے. اس کے جی لیے ہم نے فائٹ بھی کیا، بھی کر رہا ہوں. میں کالم لکھتا ہوں، دوسری جی چیزیں کرتا ہوں، اور جگہوں پہ کرتا ہوں، لیکن ڈرامہ میں نے لکھنا اسی لیے چھوڑ دیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ فی الوقت یہ جو لوگ جن کی حکمرانی ہے اس وقت، جن کے ہاتھوں میں کنٹرول ہے، وہ ہم جیسے لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے روک دیتے ہیں آگے آنے سے. لیکن دس از ناٹ اینڈ آف دی اٹ. اگر وہ دن نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہیں گے. انشاءاللہ. تو ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم چیزوں کو ان کی اپنی اپنی جگہ پہ رکھیں، اور جو ٹیلی ویژن میں جو ایک فیملی ٹچ اس میں تھا اس کو واپس لے کر آئیں. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو واقعی میں، یہ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کچھ ویسٹرن ظاہر ہے کہ سیکھتے ہیں لوگ اور اس سے، لیکن کچھ ہے ایسا کہ وہ ایک طرح سے ایک رو چل پڑی ہے اور سب وہی غلط ہی چیزیں دکھائے جا رہے ہیں. اور آپ نے بالکل صحیح کہا، سمرائز ویل، کہ بالکل لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، یہی ہو رہا ہے، سو وہ کانشیسلی یا انکانشیسلی اس کو ڈینائی ختم کر دیتے ہیں. they just don't deny that at all کہ بھئی اس میں کوئی غلط ہے. تو پھر اب بس پسندیدہ کردار آپ کا سب سے زیادہ کون سا تھا، جو سب سے آپ کو پسند آیا ہو کہ دس از the best I have written؟ نہیں، یہ میرے خیال میں یہ سوال کرنا بھی نہیں چاہیے. مجھے نہیں پتا ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو کتنے بچے دیے ہیں، لیکن یہی سوال تین اگر میں تین آپ سے بچے کروں گا ہیں. تو آپ اسی طرح لاجواب ہو جائیں گے اگر میں پوچھوں گا کہ نہیں تینوں میں سے کون جو ہے وہ سب سے پیارا ہے. اصل میں یہ جو نظمیں ہوتی ہیں یا کریشنز ہوتی ہیں یا ڈرامے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی طرح ہی ہوتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض بچے کی پرفارمنس ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت اس مومنٹ میں وہ باقیوں سے اچھا لگنا جی شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایک لمحاتی جو ہے وہ سچویشن ہوتی ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں اصل میں آڈینس جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے جی آپ کے بارے میں کہ کون سی چیزیں جو ہیں آپ نے زیادہ ریلیونٹ لکھی ہیں ان کے لیے اور کون سی چیزیں کم ہیں. جو میری ذاتی چوائس ہے وہ اس کو بس وہ والد ماں باپ والی چوائس ہی سمجھے، اس کی اس پر سوال نہ ہی کریں. جی. تو آپ نے اپنے ڈراموں میں ڈاکیومنٹریز، ٹیلی فلمز، لانگ پلیز، شارٹ پلیز، سب بہت کچھ ماشاء اللہ سے لکھا. اور ہمیشہ میں نے دیکھا کہ کوشش یہ تھی کہ آپ نے کوئی ایک پہلو اس میں معاشرے کی
अच्छाई یا برائی کی طرف اشارہ کیا، کچھ معاشرے کو سدھارنے کی طرف آپ نے اس کی آپ کی کاوش تھی بہت، اور وہ بہت مشہور ہوئے تو یقیناً وہ بہت کامیاب ہوئی. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاشرہ ابھی کچھ سدھر رہا ہے یا سدھر سکتا ہے یا کچھ ہے فیوچر؟ دیکھیے بات یہ ہے اصل میں، یہ جو ہوتے ہیں نا جی نتیجے، جو جی ہمارے بزرگ کہتے تھے نا، وہ بڑی مزے کی بات کہا کرتے تھے کہ نتیجے جو ہیں یہ تو اس پہ چھوڑ دینے چاہیے. ہمارا کام جو ہے انسانوں کا کام، جو جو کریٹو لوگ کہہ لیجئے، یا جو معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرنے والے لوگ ہیں، ان کا کام جو ہے وہ اپنے حصے کا کام کرنا ہے، نتیجے متعین کرنا نہیں ہوتا. اصل میں ہم غلطی بھی یہی کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو نتیجوں کا ذمہ دار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس پر پھر فرسٹریٹ ہونا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ نتیجہ کیوں نہیں نکلا. وہ نتیجہ نکلنے میں بہت سارے عوامل ہوتے ہیں، اس میں تقدیر بھی ہوتی ہے، اس میں جو ماحول ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، ہسٹوریکل فیکٹس بھی ہوتے ہیں، ہسٹری کے جس دور سے آپ گزر رہے ہیں وہ بھی دور، بے شمار چیزیں عوامل ہوتے ہیں. تو نتیجہ جو ہے ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو پودا ہم نے لگایا ہے وہ پھل پھول رہا ہے یا نہیں. جی تو یہ اس لیے ہمیں یہ دیکھنے کی کوشش، اگر وہ نہیں پھل پھول رہا پھر دیکھنا چاہیے کہ اس میں کہاں غلطی جی ہے، کہیں پانی دینے میں غلطی ہے یا آب و ہوا میں غلطی ہے. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک کرتے رہنا چاہیے. نتیجے جو ہیں ان پر بہت زیادہ ان کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. نہیں نہیں، آپ کی بات بالکل درست ہے. نتیجہ تو ہمارا کام کوشش ہے، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں یقیناً. ہم کوشش معاشرے کو سدھارنے کی جتنی کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن آج کل مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی ڈفرینٹ ڈگر پہ چل پڑا ہے سوسائٹی، اور ہمارا معاشرہ بہت ہی کسی عجیب ہی سچویشن پر ہے. خیر مجھے کافی عرصہ ہو گیا پاکستان سے نکلے ہوئے، لیکن یہ کہ جو کہ میں دیکھ رہی ہوں ڈراموں میں اور جو ہم دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں، اس کے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ اچھے ڈراموں کی ضرورت ابھی بھی ہے اور بہت زیادہ ہے. اور اگر آپ لیکن دوبارہ ایک بات میں آپ کو ایڈ کرتا چلوں آپ کی بات جی میں، جی ایک چیز ہمیں بھولنی نہیں چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ 1980 کے بعد سے یہ جو 40 سال دنیا میں گزرے ہیں انٹرنیٹ کے بعد سے، انہوں نے پوری دنیا کی شکل بدل دی، جی پوری دنیا کی پیس بدل دی ہے، پوری دنیا کے ریفرنس بدل دیے. اور اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو کرونا جو چل رہا ہے، جب یہ ختم ہوگا، اللہ کرے جلدی ختم ہو، جی تو یہ دنیا کے ریفرنسز بدل جائیں گے بہت سارے. تو اس لیے ہمیں ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے زمانے میں یا ہمارے آباء و اجداد کے زمانے میں زندگی کی پیس سلو تھی، چیزیں بدلتی تھیں، اور نئی چیز بننے اور اس میں کچھ ٹائم لگتا تھا. جیسے آپ عورتوں کے فیشن ہوتے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فیشن 10 15 20 سال چلتا تھا، پھر بدلتا تھا، اب 6 مہینے میں بدل جاتا ہے. تو زندگی کی پیس بھی تیز ہو گئی ہے. یہ جو ہماری نئی نسلیں آ رہی ہیں، یہ اس فاسٹ جو ہے یعنی حرکت کرنے والی زندگی جو ہے اس میں رہ رہے ہیں. تو اس میں ہمیں ایک یہ نیچرل فرق بھی تھوڑا سا پڑ گیا ہے، جی اس کو بھی ہمیں بہرحال ذہن میں رکھنا ضروری ہے. نہیں نہیں، بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی ہاں، وہ ایک آٹومیٹک وہ کہتے ہیں آج کل کا نیو نارمل ہو گیا یہ سب چیزیں، اٹس اے نیو نارمل. تو چلیے ہم کچھ تھوڑا سا اب شاعری کی طرف بات کرتے ہیں. اور تو آپ اپنا کچھ پسندیدہ کلام عطا کیجیے، اس سے ہم شروع کریں. میں ضرور عرض کرتا ہوں. اصل میں ایک نظم میں چاہتا تھا جی آپ احباب کو، آپ دوستوں کو خاص طور پہ سنانا، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ ایک چیز یہ نکال لوں میں تاکہ جی 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 آسانی ہو جائے. ہاں، کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں، کریٹو لوگ ہوتے ہیں، جن کی اعلیٰ ترین شکلیں جو ہیں وہ آپ صوفیہ کی شکل میں، پھر اس سے اوپر چلے جائیں تو نبیوں کی شکل میں دیکھتی ہیں. یہ سب لوگ ہوتے ہیں جو کہ بیک وقت دو شہروں میں زندہ رہتے ہیں. ایک وہ شہر ہوتا ہے جس میں وہ رہتے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے جس میں وہ رہنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ٹیل آف ٹو سٹیز ہے، اس پر دنیا میں بہت کچھ لکھا گیا ہے کہ ہر سوچنے والا آدمی جو ہے وہ اپنے شہر میں رہتے ہوئے اس شہر کی ایک اور شکل دیکھنا چاہتا ہے. تو آج کل یہ ڈوئل سٹیزن شپ والا جو مسئلہ چلا ہوا ہے، جو ایک بڑا کامک جس میں ریفرنس بھی ہیں،
میں نے ان دونوں کو ملانے کی کوشش کی ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ جو سوچنے والا آدمی ہے وہ رہتا ہی دو شہروں میں ہے، اس کی سٹیزن شپ جو ہے وہ ہوتی ہے ہمیشہ ڈویل، وہ کسی ایک ملک کا باشندہ نہیں ہوتا. تو اس پر میں نے ایک نظم لکھی ہے، اس کا نام ہی میں نے رکھا ہے دوری شہریت، کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہوں، جس بھی نگر میں رہتے ہوں، اہل دل اور اہل نظر کی مشترکہ پہچان یہی ہے، لاکھ زباں پر پہرے ہوں یہ دل کی باتیں کہہ جاتے ہیں، مظلوموں کے غم کی سختی اپنے اوپر سہ جاتے ہیں. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہوں، جس بھی نگر میں رہتے ہوں، اہل دل اور اہل نظر کی مشترکہ پہچان یہی ہے، لاکھ زباں پر پہرے ہوں یہ دل کی باتیں کہہ جاتے ہیں، مظلوموں کے غم کی سختی اپنے اوپر سہ جاتے ہیں، پر یہ اچھے لوگ ہمیشہ دو شہروں میں رہتے ہیں، پر یہ اچھے لوگ ہمیشہ دو شہروں میں رہتے ہیں، ان میں ایک تو وہ ہوتا ہے جن میں ان کے رات اور دن بھی سب کے ساتھ گزرتے ہیں، ان میں ایک تو وہ ہوتا ہے جن میں ان کے رات اور دن بھی سب کے ساتھ گزرتے ہیں، اور دوسرا وہ جو ان کے دل میں اور تصور میں بستا ہے، دوسرا وہ جو ان کے دل میں اور تصور میں بستا ہے، جس کی گلیاں لوگ اور موسم اس دنیا میں سب سے جدا، اس شہر کی جس کی گلیاں لوگ اور موسم اس دنیا میں سب سے جدا ہیں، امن محبت رستے جس کے سکے جس کے مہر و وفا ہے، امن محبت رستے جس کے سکے جس کے مہر و وفا ہیں، اندیکھا یہ شہر وہی ہے جس کی خوشبو اور فضا میں یہ دیوانے اپنے اپنے دل کی باتیں سننا کہنا چاہتے ہیں، اندیکھا یہ شہر وہی ہے جس کی خوشبو اور فضا میں یہ دیوانے اپنے اپنے دل کی باتیں سننا کہنا چاہتے ہیں، جس میں مرنے کی خواہش میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت بہت شکریہ. اپنے اپنے دل کی باتیں سننا کہنا چاہتے ہیں، اور جس میں مرنے کی خواہش میں زندہ رہنا چاہتے ہیں. واہ، بہت خوب بہت خوب، بہت شکریہ. اور چلیے ایک ماڈرن سی رومانٹک پوائم بھی آپ کو سنا. عطا ہر ایک شے کی شادابی کا وقت معین ہوتا ہے، واہ، ہر ایک شے کی شادابی کا وقت معین ہوتا ہے، حسن جوانی اور کشش کی رانائی کے جادو میں بھی تبدیلی تو ہوتی ہے، واہ، حسن جوانی اور کشش کی رانائی کے جادو میں بھی تبدیلی تو ہوتی ہے، پچھلی رت کے پھل ہوں یا پھر بن موسم کے پھول، پچھلی رت کے پھل ہوں یا پھر بن موسم کے پھول، دونوں ہی کے تازہ پن میں فرق تو پڑتا رہتا ہے اور کمی تو ہوتی ہے، دونوں ہی کے تازہ پن میں فرق تو پڑتا رہتا ہے اور کمی تو ہوتی ہے، فطرت کے قانون تو سب پر ایک سے لاگو ہوتے ہیں، قانون تو سب پر ایک سے لاگو ہوتی ہے، ان کے ہر ایک روپ میں یعنی یکسانی تو ہو. آخری بند ہے جس کے لیے یہ ساری تمہید باندھی ہے کہ کب یہ کس کی خاطر بدلے، کب یہ کس کی خاطر، یہ فطرت کے قانون کی بات کر، کب یہ کس کی خاطر بدلے، کب یہ کس کے لیے جدا، کب یہ کس کی خاطر بدلے، کب یہ کس کے لیے جدا تھے، وقت کا سکہ جس پہ چلے نا، ہم تم ایسے کون خدا دے. واہ، سبحان اللہ، واہ، بہت خوب بہت خوب. کب یہ
ایک غزل کے میں چند شعر سنا دوں آپ کو. جی 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 غزل کے کچھ شعر سنا دوں. عطا کیجیے آواز آ رہی؟ یہ وہ جو ہم بات کر رہے تھے، ہاں جو ہم بات کر رہے تھے اس غزل میں اصل میں فلسفہ اور آواز مجھے اچھی لگتی ہے، آپ کہ خدا نہیں، گھر جہاں پر خدا نہیں ہوتا کوئی بھی سلسلہ نہیں، گھر جہاں پر خدا نہیں، یہ چیزیں جو سسٹم میں ہیں جی کوئی بھی سلسلہ نہیں ہوتا، اور ہوگا دیکھو یہیں کہیں موجود کوئی لمحہ فنا نہیں ہوتا، ہوگا دیکھو یہیں کہیں موجود کوئی لمحہ فنا نہیں ہوتا، اور وہ ہمیں دیکھتا ہے اس پل بھی، وہ ہمیں دیکھتا ہے اس پل بھی جب کوئی دیکھتا نہیں، وہ ہمیں دیکھتا ہے اس پل بھی جب کوئی دیکھتا نہیں ہوتا. اور شعر دیکھیے کہ عکس ہوتا ہے اس گھڑی بھی جب، عکس ہوتا ہے اس گھڑی بھی جب سامنے آئینہ نہیں، ارے واہ واہ واہ، عکس ہوتا ہے اس گھڑی بھی جب سامنے آئینہ نہیں ہوتا، اور اس کو ملتا نہیں وہ باہر بھی، اس کو ملتا نہیں وہ باہر بھی جس کے اندر خدا نہیں، بہت اس کو ملتا نہیں وہ باہر بھی جس کے اندر خدا نہیں ہوتا. اور شعر دیکھیے کہ وقت کی لے بگڑ تو سکتی ہے، وقت کی لے بگڑ تو سکتی ہے وہ کبھی بے سرا نہیں ہوتا، وقت کی لے بگڑ تو سکتی ہے وہ کبھی بے سرا نہیں ہوتا، بہت اچھا، اور اس کی کیسی بھی ہو مسیحائی پر مسیحا خدا نہیں، اس کی کیسی بھی ہو مسیحائی پر مسیحا خدا نہیں ہوتا. اور ہمارے جیسے ملکوں میں جو حالات رہتے ہیں کہ بعض اوقات رہنماؤں سا سب کا سب قافلہ نہیں، بعض اوقات رہنماؤں کا سب کا سب قافلہ نہیں ہوتا، اور جو بھی تکرار سے کرے دعویٰ وہ کبھی آپ کا نہیں، واہ واہ بہت خوب، بہت جو اچھا، بھی تکرار سے کرے دعویٰ وہ کبھی آپ کا نہیں ہوتا، اور وقت یہ کم نہیں قیامت سے، وقت یہ کم نہیں قیامت سے کیوں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، وقت یہ کم نہیں قیامت سے کیوں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. اور یہ شعر دیکھیے ذرا ڈفرنٹ سا ہے کہ روح تک اس کی گونج جاتی ہے، روح تک اس کی گونج جاتی ہے شکر بس شکریہ نہیں ہوتا، واہ واہ کیا بات، روح تک اس کی گونج جاتی ہے شکر بس شکریہ نہیں ہوتا. اور آخری شعر ہے کہ پھر بھی کشتی سفر میں رہتی ہے جب کوئی ناخدا نہیں، واہ واہ بہت اچھا، بہت خوب، پھر بھی بہت کشتی سفر میں رہتی ہے جب کوئی ناخدا نہیں ہوتا. واہ واہ بہت خوب، بہت بہت خوب، بہت بہت شکریہ، بہت خوب. تو فرمائیے گا کہ نئے لکھنے والوں کی شاعری میں، اور آپ کی شاعری سے میں کمپیئر نہیں کرنے کو کہوں گی آپ کو، لیکن یہ کہ جو تھوڑے سے شاعری پرانی جن کی ہو چکی ہے اور معتبر شاعر ہیں، ان میں اور نئے لکھنے والوں میں آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ شاعری میں تو میں بہت پر امید ہوں، شاعری میں بہت اچھے نوجوان بچے بچیاں بہت تیزی سے تسلسل سے مسلسل سامنے آتے رہتے ہیں، ان میں وہ کرائسس نہیں ہے جو ڈرامے میں ہوا ہے کہ وہ بیچارے ہمارے یہاں ایک ایسا لکھنے والوں کا گروہ آ گیا ہے جن کو بہت زیادہ زندگی کا پتہ یا شعور نہیں ہے.
ایسی صورت شاعری میں نہیں ہے. شاعری میں ماشاءاللہ. اور پھر بہت خوشی کی اور مضافات اچھی بات یہ ہے کہ جو ہمارے جن کو ہم مضافات کہا کرتے تھے کسی زمانے میں, مین سٹیز ہوتے تھے, لاہور ہے, اسلام آباد ہے, کراچی ہے, اور انہی کے ارد گرد کے علاقے جو ہیں یہ ادبی. لیکن اب یہ بڑی عجیب اور بڑی اچھی بات ہے کہ پچھلے کوئی 25-30 برس سے جو ہمارے فار فلنگ ایریاز ہیں, سبب ایریاز ہیں, فرنٹیئر کے, یہاں سے بڑے بڑے اچھے شاعر جو ہیں, سدرن پنجاب سے بہت اچھے اچھے شاعر جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. تو شاعری کی جہاں تک صورتحال ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب تک بہت بہتر ہے. لیکن اس کو جو خطرے پورا پروگرام ان کے لیے چاہیے میں پڑھا رہے ہیں, وہ ان کو اردو سے, اردو زبان سے, شاعری سے اتنا دور لیتا چلا جا رہا ہے کہ آج سے 20 سال بعد جو شاعر آئیں گے ان کو آڈینس ہی نہیں ملے گی. ہمیں تو مل گئی ہے, ہمارے ساتھ والوں کو بھی مل رہی ہے, لیکن آگے بڑا پرابلم ہوگا. اس کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے. شاعروں کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت ابھی تک بہت اچھے لوگ مسلسل سامنے آ رہے ہیں. بہت آپ نے اچھی بات کہی کہ شاعری جن کو شوق ہے وہ سیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں یقیناً, اور اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن آڈینس جو ہے وہ جاتی جا رہی ہے سامنے سے, اور آگے آڈینس کا مسئلہ ہوگا کیونکہ لوگ دوسری طرف چلے گئے ہیں. تو بہت جی اچھا آپ ادھر نے دیکھنا کیا, چاہیے. بہت جی بالکل آپ نے کہا. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کام, میرا خیال ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا ذوق کی ضرورت ہے آپ کے خیال سے نہیں ڈیولپ جی, کرنے کی؟ میرے خیال میں اصل میں دیکھیں یہ ایک مسئلہ ہے, کمیونیکیشن کا مسئلہ جو ہے ایک اعتبار سے ایک بہت ماڈرن مسئلہ ہے, کیونکہ جی اب گیجٹس بہت زیادہ آ گئے ہیں نا ہماری زندگی میں. جی جی پہلے ہوتا تھا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا تھا, ایک آدمی کا دوسرے سے, ماں کا بچے سے, استاد کا شاگرد سے, وغیرہ وغیرہ. جی لیکن اب بے شمار ایسے رابطے آگے ہیں. تو اب بنیادی ایک ضرورت ہے کہ ہم کسی ایک جگہ پر, یعنی ایک پل, ایک اس دریا کے اوپر پہلے ایک پل بنائیں جی جو ان دو نسلوں کو, دو دریاؤں کو ملائے, اور وہ ہے ہمارا نظام تعلیم. جی جب تک ہم اپنے نظام تعلیم میں اپنی زبانوں کو اور اپنے کلچر کو اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے جی اور اس کا لازمی حصہ نہیں بنائیں گے چھوٹی جماعتوں, چھوٹی سی یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بچہ جو ہے 4 سال کی عمر میں اگر اسکول جاتا ہے تو 12 سال کی عمر تک, ان 8 برسوں میں جب تک ہم یہ پودے اس کی شخصیت کے اندر نہیں لگائیں گے نظام تعلیم کے ذریعے سے, ایک جی سسٹم کے ذریعے سے, اور اس کے دل میں اپنی زبان کی, اپنے کلچر کی عزت اور تکریم پیدا نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. میں انگریزی کے خلاف بالکل نہیں ہوں, انگریزی کی بڑی ضرورت ہے, انٹرنیشنل لینگویج ہے, لیکن انگریزی کو میڈیم آف انسٹرکشن بنانے کے میں بالکل خلاف. جی یہ کون سا ٹوک ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں بھی انگریزی میں؟ انگریزی ضرور پڑھائیں, پر سارے علوم کس کتاب میں اس کو انگریزی میں پڑھاتے ہیں, کیوں اپنی زبانوں میں ان کو نہیں پڑھاتے تاکہ ان کے کانسیپٹ جو ہیں وہ زیادہ چیزوں کے بارے میں کلیئر ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا نظام تعلیم جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس وقت بھی اس کو ٹھیک کر لیں تو اتنا زیادہ بگاڑ بھی نہیں ہے, چیزیں جی بہتر ہو سکتی. بالکل بالکل آپ نے درست فرمایا. تو حالانکہ اب میں دیکھتی ہوں جیسے جاپان میں, کوریا میں, چین میں, سب جگہ ان کی اپنی زبان میں تعلیم دی جی جاتی جی ہے, اور اسی زبان میں پھر لوگ لکھتے ہیں اور اسی زبان میں پڑھتے بھی ہیں. تو وہ لکھنے کا اور پڑھنے کا رواج بہت زیادہ ہے, کیونکہ دیٹ از دی اونلی میڈیم آف لینگویج دے آر یوزڈ. انگریزی تو ایک بہت پیچھے آ جاتی جی ہے کہ جس کو تھوڑا بہت آپ نے یس نو کر لیا تو کافی ہے, لیکن باقیہ جو کام ہو رہا ہے وہ ان کی اپنی زبانوں میں ہو رہا ہے, اور اس لیے بہت ہو رہا ہے, اور آگے بھی بڑھ رہی ہے, قوم آگے بڑھ رہی ہے پوری, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ جی آسانی کے ساتھ ہر لیول پہ, یعنی گاؤں کا بھی بچہ وہی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور وہی چیز پڑھ رہا ہے اور سمجھ سکتا ہے, کیونکہ وہ اس کی اپنی زبان ہے, اس کو نئی زبان نہیں سیکھنی. اور جی ہر جو بچہ شہر میں پڑھ رہا ہے وہ بھی وہی زبان اور وہی چیز پڑھ سکتا ہے, کیونکہ وہ بھی سیم لیول پہ تعلیم حاصل کر رہا ہے. سو اس سے گیپ بھی وہ ختم جو میں ہوگا. شروع میں جو آپ نے بات کی تھی نا ڈرامے کے حوالے سے, جی وہ جو ایک طبقاتی سسٹم ہے نا, جی جی وہ وارث بھی ایک طبقاتی جی سسٹم کے خلاف ایک رپورٹ تھی. جی یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ بھی, یہ ہمیں ایک نیا جی طبقاتی سسٹم پیدا کرنا جی کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں بہتر تعلیم, ان کی تعلیم بھی بہتر ہو گئی. یہ جی کس قانون میں لکھا ہوا ہے؟ جی بالکل یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں افورڈ کر سکتا ہوں
تو میں اپنے بچے کو بہتر اسکول میں پڑھاؤں, اچھی جگہ پہ, اچھے ماحول میں, اے سی وے سی لگا ہوا ہو, گاڑی میں جائے, اور فیسلٹی, یہ میرا حق ہے. مگر میرا بچہ ایک اور کتاب پڑھے اور غریب کا بچہ ایک اور کتاب پڑھے, یہ کہاں سے میرا حق؟ جی جی درست یہ تو فرمایا. میرا حق نہیں. جی تو بالکل یہ آپ نے حق میں زبردستی لے رہا ہوں, اس کو واپس کرنا چاہیے, باقی چیزیں باقی چیزیں ٹھیک ہے. بالکل بالکل درست فرمایا. تو کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے نئے لکھنے والوں کے نام؟ نہیں جی, میں نے عرض کیا نا کہ چونکہ وہ ماشاءاللہ لکھ بھی اچھا رہے ہیں, جی اس لیے ان کو کوئی ہدایت تو دینے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی میں یہ ہدایتیں وغیرہ بڑی, تو میرا ایک 3 لائنوں کی میری ایک نظم ہے, وہی بہت چلتی ہے, اس کو آپ پتہ ہے. ہدایت نامہ بھی سمجھ لیں اور میسج بھی سمجھ لیں, جو بھی ہے. اب وہی میں آپ کو بھی سنا اچھا دیتا ہوں اور نئی نسل کو بھی, اور آپ سے اجازت لے عطا لیتے ہیں. اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ محبت جی ایسا دریا ہے, محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں. واہ. محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں. بس یہی بات جو ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. واہ بہت بہت شکریہ. آپ کے ساتھ گفتگو جو ہے اس میں یقیناً وقت بہت کم تھا اور کئی گھنٹوں تک بھی ہو سکتی ہے. آپ کے پاس تو خزانہ ہے کتابوں کا ماشاءاللہ سے جو آپ نے لکھا ہے, اور ڈراموں کا, اور گفتگو تو طویل ہو سکتی ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس وقت بہت کم ہے. اور بہت آپ کی میں ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے, آپ نے اتنا وقت دیا, اور ہمارے سنگم کے اور آداب اور اس کے ناظرین اس کو لمبے عرصے تک چیرش کریں گے آپ کی گفتگو کو انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ صاحب, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت محبت. اور آپ لوگوں کو بھی ایک بار پھر میں, اور بھی یہ میں رسمی نہیں کہہ رہا, مجھے بھی دنیا بہت گھومنے کا موقع ملا ہے. مجھے اندازہ ہے کہ باہر کے ملکوں معاشروں میں اپنی زبان اور کلچر کے لیے کام کرنا کتنا مشکل ہے, اس کو میں جانتا ہوں. تو اس لیے جو لوگ آپ جیسے لوگ مجھے اس طرح کا کام کرتے نظر آتے ہیں, اب میرے دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے. ماشاءاللہ, پلیز کیپ اٹ اپ, جیتے بہت رہیے. شکریہ بہت شکریہ. دعاؤں کی واقعی بہت ضرورت ہے. یہی ہماری کوشش ہے کہ ہم آنے والی نسل کو کچھ تو اپنا ایسٹ, دس از دا ایسٹ, یہی تو ایسٹ ہے کہ جس کو ہم ٹرانسفر کریں, حفاظت ان کو ان تک پہنچائیں, جو ہماری زبان ہے اور ہمارا کلچر ہے. تو بہت 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 شکریہ, اور پھر انشاءاللہ اگلے بہت کے ساتھ ملاقات. بہت آداب عرض. بہت